الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور عبادات کا مذہب نہیں ہے۔ بے شک اس میں عبادات بھی ہیں، لیکن اس میں ریاست اور حکومت کے مسائل بھی اسی شدت کے ساتھ، اسی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں ایک اہم سیاسی مسئلہ اور ریاستی مسئلہ اسلام کا بیان ہوا ہے کہ دو ریاستیں ہیں، اور اس وقت دو ریاستیں تھیں۔ ایک مکہ کے اندر ریاست تھی اور دوسری مدینہ کے اندر ایک مسلمانوں کی ریاست تھی۔ مکہ کی ریاست کا نام اسلام کی اصطلاح میں دارالحرب تھا، جنگ کی سرزمین، جنگ کا گھر۔ اور مسلمانوں نے جو ریاست مدینہ منورہ کے اندر قائم کی تھی، اس کا نام دارالسلام، دارالاسلام تھا، اسلام کی سرزمین۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ دارالحرب سے کچھ لوگ ہجرت کر کے دارالاسلام آ گئے تھے۔ باپ ادھر آ گیا تھا تو بیٹا ادھر رہ گیا تھا، بیٹا ادھر رہ گیا تو باپ ادھر آ گیا تھا۔ اب اس صورت میں اگر دارالاسلام میں یعنی مدینہ کے اندر کوئی باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کی جائیداد ہے، تو کیا دارالحرب کے اندر رہنے والا بیٹا اس وراثت کا حقدار ہوگا یا اس وراثت کا حقدار نہیں؟ اسی طرح کا معاملہ ایک بیٹے کے ساتھ ہے، وہ اگر ادھر رہ گیا، باپ ادھر رہ گیا ہے، بیٹا ادھر آ گیا ہے، تو مکہ کے اندر جو باپ مر گیا ہے، مدینہ کے اندر جو مسلمان ہو کر اس کا بیٹا آیا ہے، تو مکے کی اس کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں مسلمان کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں دو اصول ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ اگر باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہیں تب تو اور مسئلہ ہوگا، لیکن باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، مسلمان کی وراثت تو کافر کو نہیں جاتی۔ لیکن اگر باپ بھی مسلمان ہے اور بیٹا بھی مسلمان ہے، باپ نے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف سفر کرنا برداشت کر لیا ہے اور وہ آ گیا ہے، لیکن بیٹا کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکا، تو اب اس صورت میں ہیں دونوں مسلمان لیکن ہجرت نہیں ہو سکی، تو اب کیا مسلمان کے اس حق سے، اس وراثت سے بیٹے کو حصہ ملے گا؟ وہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن اس نے ہجرت نہیں کی، تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، حصہ صرف اس بیٹے کو ملے گا جو مسلمان بھی ہے اور جس نے ہجرت بھی کی۔ تو اب اس کی وراثت کے حقدار کون ہوں گے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا ایک نظام قائم فرمایا تھا کہ جو مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، مدینہ کے ایک مسلمان کے ساتھ اس کا بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ اب اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا وارث اس کا بیٹا نہیں ہے جو پیچھے مکہ میں رہ گیا ہے، اب اس کا وارث وہ بھائی ہے جو مدینہ کے اندر اس کا بھائی بنا۔ تو حضرات، اس تھوڑے سے مشکل مسئلے کو آج کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ پہلے تو کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کل کے سبق میں ایک آیت ہے جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو مدد دی، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اولیاء کے مراد یہاں ہے یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔
یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ لیکن آج اس کا دوسرا حصہ والذین آمنوا ولم یہاجروا، لیکن وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، مسلمان ہیں مکہ میں رہ گئے کسی وجہ سے، ہجرت نہیں کر سکے، بہت سارے لوگ تھے۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کی وراثت میں سے کوئی چیز۔ اب ان کی وراثت کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اگرچہ مسلمان ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر سکے ہیں، تو اب ولایت اور وراثت کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ تعلق اس وقت بحال ہوگا حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ اگر ہجرت کر لیں گے تو پھر یہ رشتہ، یہ ولایت اور وراثت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، وراثت کا حصہ تو ختم ہو گیا، لیکن اگر ان کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہا ہے اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، تو تمہارے پر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے۔ دین کا وراثت کا رشتہ ختم ہوا ہے لیکن دین کا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے جی، تم ان کی مدد کرو گے۔ علیکم النصر، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ لیکن پھر یہاں ایک شرط لگا دی، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، لیکن وہ کسی ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے، بہت اچھے آپ کے تعلقات، لیکن ایک فرد کے اوپر یا کچھ دوسرے افراد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ تم کو پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، تو اب اس صورت میں تم ان کی اس طرح مدد نہیں کرو گے جس طرح اس قوم کے خلاف تم اٹھ کھڑے ہوگے جس کے ساتھ تمہارا میثاق لگا ہوا۔ اس صورتحال کو اب اگر تھوڑا سا آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح کی صورتحال اب درپیش ہے۔ ہاں جی، اب چین اور ہمارے درمیان بڑے حلیفانہ تعلقات، وہاں یغور کے مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس طرح ان کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ہم ہندوستان کے اندر اگر مسلمانوں کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے اور ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، کیونکہ چین کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، دوستی کا معاہدہ ہے، میثاق ہے ان کے ساتھ۔ یہ تو ضرور ہے کہ ہم اس معاہدے کی روح سے ان سے کہیں گے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن ہم ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کریں گے جس طرح کی کارروائی اس ملک کے خلاف کریں گے جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں۔ تو یہ فرمایا الا علی قوم، سوائے اس قوم کے بینکم و بینہم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان بھی ساتھ ایک معاہدہ ہو، تب تم اس طرح۔ واللہ بما تعملون بصیر، دیکھو تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ کس جذبے کے ساتھ، کس روح کے ساتھ تم کام کر رہے ہو، اللہ پاک کو اس کی خبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بس دیکھ رہا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دیکھنے کے اوپر جزا اور سزا بھی دے گا، اس کا ریکارڈ وہ مرتب کر رہا ہے، اسی کے اوپر تمہیں ایک ایک تمہاری بات کو دیکھا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا بھی دے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں جزا بھی دے گا۔ یہ احساس ہے میرے عزیزو دوستو جو اللہ پاک نے قرآن مجید کی تقریباً ہر آیت اور ہر صفحے میں مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر پیدا کرنے کی، بیدار کرنے کی، اس کو مضبوط بنانے کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، نام ان کا یاد نہیں آ رہا، تو جب وہ ولایت کے مقام پر پہنچے تو کسی نے پوچھا کہ یہ مقام کیسے آپ کو حاصل ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا میرا ایک ماموں تھا اور میں چھوٹا بچہ تھا، تو جب میں ان کے ہاں رہتا تھا، جب ہم سوتے تھے تو میرے ماموں نے مجھے یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ آپ نے سونے سے پہلے اونچی آواز میں یہ بات کہنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بچپن کے اندر اس عادت نے مجھے اتنا اس بات کا عادی بنا دیا کہ ہر وقت مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ مجھے، یہی ولایت ہے
یہی ایمان ہے، یہی تقوی ہے۔ جب ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہاں جی، تب ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر یاد رہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ پاک ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما، اللہ پاک ہماری نادانیوں کی وجہ سے کوئی آزمائش ہمارے سر پر آ پڑے تو اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ پاک مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ آخرت کی ہر منزل کو آسان فرما، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ لا الہ الا اللہ۔